زمانے کا دستور یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو والدین کہتے ہیں کہ چل خیر ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے دو، لیکن جب وہ داڑھی رکھتا ہے تو کہتے ہیں ابھی یہ کیا کیا تو نے، ابھی تو جوان ہے، بچہ ہے، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے۔ اور پھر جب وہ ذکر قلب کی طرف چلا جاتا ہے تو بالکل ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ فَفِّرُوا إِلَى اللَّهِ، فَفِّرُوا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا، کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف آپ کیسے دوڑیں گے؟ جو ظاہری مطلب ہے تو یہ تو یہی ہے، دوڑو۔ لیکن دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے، دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو فرسٹ پرائیورٹی رکھو حاصل کرنا، عمر گزر نہ جائے تمہاری، اپنی ترجیحات میں اس کو اولیت دو کہ جلد از جلد اللہ کو پالو۔ اور پھر آگے لکھا ہے انی لکم، کہ میں ہوں تمہارے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، نذیر مبین، خبردار کرنے والا، کہ اتنا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس کہ باقی تمام کاموں میں لگ جاؤ اور کہو کہ اللہ کو آخر میں حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہی ہے نا زمانے کا دستور۔ زمانے کا دستور یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو والدین کہتے ہیں کہ چل خیر ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے دو، لیکن جب وہ داڑھی رکھتا ہے تو کہتے ہیں ابھی یہ کیا کیا تو نے، ابھی تو جوان ہے، بچہ ہے، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے۔ اور پھر جب وہ ذکر قلب کی طرف چلا جاتا ہے تو بالکل ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان یا ہندو یا عیسائی کی، سارے لوگوں کا یہی دستور ہے، سب کا یہی دستور ہے یار۔ مسلمانوں کا بھی وہ جو کالج اور اسکول کی پڑھائی ہے اس کے اوپر اتنی توجہ ان کی ہوگی، ماریں گے بچوں کو، تم نے ہوم ورک نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور اللہ رسول کی بات کا کوئی دھیان نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ہے نا، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، کو ہوم ورک بچہ نہ کرے تو خوب ماریں گے اسے، گالیاں دیں گے، اور ذکر وکر کے لیے کہ اچھا نہیں کیا آج ذکر، بیٹا کل کر لینا، دیر ہو رہی ہے تمہیں، سو جاؤ، اسکول کے لیے جانا ہے تمہیں۔ تو یہ کفر تو ہمارے اور شرک تو ہمارے اپنے اندر ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی توجہ نہیں ہے ہماری۔ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم خود سرکار کے قصیدے گائیں گے، ہم خود مشن کریں گے، بچوں کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ تم میں سچا انسان وہ ہے، سرکار سے محبت کرنے والا سچی طریقے سے، کہ جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے نسبت گوھر شاہی ملی تو یہ تحفہ میں اپنی اولاد میں بھی منتقل کروں، اپنی اولاد کو بھی بتاؤں، سمجھاؤں۔ پھر 8 10 سال 15 سال تک تو وہ اولاد کو بتاتا نہیں ہے، پھر یہاں سے گالیاں سن کے جا کے پھر کان پکڑ کے کھینچتا ہے آفس جایا کرو، تو پھر وہ لڑائی ہوتی ہے بچے کی اور ماں باپ کی، آفس کیوں جاؤں، نہیں جاؤں گی۔ اس کو سمجھاؤ تو صحیح آفس کیوں جاتے ہیں، اس کو سمجھاؤ تو صحیح کہ تمہارا سرکار سے تعلق کیا ہے، اس کو بتاؤ تو صحیح کہ سرکار سے تعلق ضروری کیوں ہے، روحانیت کیا ہے، بتاتے نہیں۔ جو تمہارا تعلق سرکار سے ہے، جو تمہاری نسبت سرکار سے ہے، تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ چیز تم اپنی اولاد میں منتقل نہیں کر رہے، جھوٹے ہو، تم مکار ہو۔ کیونکہ اگر تم سچے ہوتے تو جو کام تم کر رہے ہو اپنی اولاد کو بھی وہ توجہ سے سکھاؤ کہ بیٹا یہ ہمارے سرکار ہیں، بیٹا یہ ذکر ہے، بیٹا یہ روحانیت ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ لیکن جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے ڈوری، اس وقت پھر یاد آتا ہے ان کو، ارے یہ ہو گیا، چلے ختم ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں بچے کی جو ذہنیت ہے پختہ ہو جاتی ہے، 12 سال کی عمر کے بعد آپ اس کو کچھ نہیں سکھا سکتے نیا، وہ اس کا ذہن پختہ ہو گیا 12 سال۔ لہٰذا ففروا الی اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف دوڑو، کہ اللہ کو پانے والی جو چیز ہے، اللہ کو پانے والا جو کام ہے اس کو فرسٹ پرائیورٹی دو، یعنی ایمرجنسی لگا دو کہ بھئی پہلا کام یہ ہے، باقی کام جو ہے وہ نیچے ہیں اس سے، یعنی اہمیت کا، اس کی ارجنسی کا گراف بڑھا دو۔ یہ ہے اللہ کی طرف دوڑنا۔ اور پھر آگے کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں، انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وقت بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے، میں خبردار کر رہا ہوں، پہلے اللہ کی طرف دوڑ لگا لو، اللہ مل جائے گا، پھر جہاں مرضی آئے جا کر کے منہ مار لینا،
پہلے اللہ کو حاصل کر لو. اور زمانے میں کیا ہے؟ مذہبی لوگوں میں اللہ آخر میں، پہلے دنیا، پہلے شادی، بیوی، بچے، اس کے بعد سب سے پہلے بیوی کہتی ہے کہ تیرے بال سفید ہو گئے، تو بندہ کہتا ہے نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، یہ تو نزلے سے ہوئے ہیں. تو اللہ کی طرف دوڑ کیوں لگانی ہے؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کتاب منگواتا ہے ہر بندے کی کہ 40 سال کا ہو گیا ہے، اس کی کتاب لے کے آؤ تاکہ میں اس کو نوازوں. اب وہ کتاب جب جاتی ہے تو اس پہ لکھا ہوا کہ ابھی تو میں جوان ہی ہوں. تو 40 سال کی عمر جو ہے وہ ریٹائر ہونے کی ہے آپ کی روحانیت میں. اللہ کو پانے کے 2 راستے بتائے گئے ہیں، ایک راہ خاص اور ایک راہ عام. 40 سال تک راہ خاص مل سکتی ہے، یہ خاص راہ، دل کو عبادت میں لگانا، ذکر میں لگانا، اپنے لطائف کو منور کرنا، یہ راہ خاص کہلاتی ہے. راہ خاص تک رسائی 40 سال تک ہے. پھر 40 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ راہ خاص بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب 20 سال کا ہم اس کو ٹائم اور دیتے ہیں، لیکن وہ ہوگا راہ عام. پھر راہ عام کیا ہے؟ راہ عام یہ ہے کہ اندر کی تسبیح دل کی تو بند ہو گئی، پھر پتھر کی تسبیح پکڑا دیتے ہیں کہ اب اس تسبیح کے ذریعے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ذکر کر. پھر ان 20 سالوں کے اندر اگر مرشد ڈھونڈ لے تو پھر وہ ظاہری ورد و وظائف میں لگا دیتا ہے، جو کچھ بھی مرتبہ مل سکتا ہے چھوٹا موٹا پھر وہ تمہیں مل جاتا ہے. لیکن اگر یہ مزید 20 سال بھی ضائع ہو جائیں تو اللہ اس بندے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کی کتاب جو ہے بند کر دفع کر، بیزار ہو. اس لیے قرآن مجید میں ففروا الی اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو فرسٹ پرائیورٹی دو، دوڑو اس کی طرف. تو دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی لمبے لمبے ڈگ بھر کے اور اس کی طرف چھلانگیں لگاتے ہوئے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ کو حاصل کرنے والے کام کو دیں، فرسٹ پرائیورٹی. TV, the place to connect with God.